سورہ سبا رکوع نمبر 3 تلاوت. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. سورہ سبا رکوع نمبر 3 ترجمہ. کنز الایمان. تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو. وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی. وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا. تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ. اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں کا یعنی برے عملوں کا ہم سے سوال. تم فرماؤ ہمارا رب سب کو جمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے والا یعنی درست فیصلہ فرمانے والا، سب کچھ جانتا. تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں. ہشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا. اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ؟ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو اور نہ آگے بڑھ سکو. سورہ سبا رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، اللہ کی طرف سے اس کے پیارے محبوب جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو عقیدت اور محبت سے سننے والوں، دیکھنے والوں، خواتین و حضرات، اس پورے رکوع میں اللہ کریم نے، چونکہ گزشتہ رکوع میں اللہ پاک نے اپنے پیاروں کی بات کی اور اپنے محبوبوں کی بات کی، اس رکوع میں اللہ پاک نے ان کی بات کی جو اللہ کے مقابلے پر ہیں، جن کو اللہ کے مقابلے پر لایا گیا. پورے قرآن مجید کے اندر 2 ٹرمینالوجیز ہیں، 2 ایبریویشنز ہیں، 2 اصطلاحات ہیں. عوام الناس، مسلمان مردوں اور خواتین، پلیز کنسنٹریٹ، توجہ کے ساتھ سنیے گا. 2 چیزیں اگر آپ سمجھ لیں کبھی آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا. پہلی بات دون اللہ کون ہے، دوسری بات اولیاء اللہ کون ہے.
یہ یاد رکھ لیں، جس کو کوئی مشرک، کوئی بے ادب، کوئی گستاخ اللہ تعالی کے مقابلے پر اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہو، وہ دون اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مقابلے پر کسی کو بھی لائے وہ دون اللہ ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اپنی طرف سے خود اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں، جسے اللہ نے خود وسیلہ بنایا، جسے اللہ نے خود سبب بنایا، جسے اللہ نے خود پسند کیا، جسے اللہ نے مصطفین الاخیار فرمایا، جسے اللہ نے مقام اجتباء عطا کیا، جسے اللہ نے مقام استفاء عطا کیا، جسے اللہ نے پسند کیا، من ارتضی من رسول، جسے اللہ نے مقام ارتضاء عطا کیا، تو وہ تمام کے تمام اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی عطا، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے دینے سے وہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں۔ یہ میں نے تفسیر مختصر الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جو کافر اور مشرک خدا کے ساتھ، خدا کے مقابلے پر گھڑیں گے وہ ہیں دون اللہ، اور جو اللہ پاک کسی کو عطا کرے گا وہ ہے اولیاء اللہ۔ پھر اس میں جسے اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے، پھر اس کی بہت ساری آگے قسمیں ہیں، وہ اس طرف وہ علمی مقامات کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اور سب مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس میں کئی آیات اس پر گواہ ہیں، مگر میں اس وقت جو صرف آپ کے سامنے بہت اہم اور عظیم بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اور اس سورہ سبا کے رکوع نمبر 3 میں اللہ پاک نے جو چیز واضح طور پر فرمائی وہ یہ ہے کہ جو میرے شرکاء ہیں، جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا ہے، جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اور میرے مقابلے پر تم نے ان کو اسی طرح سمجھا جیسی شان میری ہے، تو یہ یاد رکھ لینا کہ وہ تمہارے شریک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک نفیس سی بحث ہے، میں کر ہی چلتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی تو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا۔ یہ آگے ایک مقام پر بات آنی ہے، لیکن میں یہیں چونکہ موقع بن گیا تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بعد کافروں، گستاخوں اور بے ادبوں نے یہ کہا کہ چونکہ فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا اور حضرت عزیر کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، تو بدتمیز، بے ادب اور گستاخ ابو جہل نے یہ بکواس کی اور اس نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اور ہمارے بت اگر جائیں گے جہنم میں، ہم اور ہمارے بت دونوں جہنم میں جائیں گے، تو پھر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجا اور فرشتوں کو پوجا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو، بت جہنم میں جائیں گے لیکن انبیاء جہنم میں نہیں جائیں گے، فرشتے جہنم میں نہیں جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں نہیں جائیں گے، حضرت عزیر علیہ السلام جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک خاص بات ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے، جس کو سمجھ میں آئے وہ ضرور سبحان اللہ ضرور کرے، تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ توحید اور عظمت رسالت بھی اس کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، فرشتے، اور اگر کسی اور ولی اللہ کو بھی کسی نے شریک ٹھہرایا تو وہ ولی اللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بت جائیں گے، صنم جائیں گے، لات جائے گا، عزا جائے گا، منات جائے گا، حبل جائے گا، یغوث جائے گا، نصر جائے گا، جہاں بھی کائنات کے اندر بت ہیں، دیویاں ہیں، دیو ہیں، دیوداسیاں ہیں، وہ ہیں شرک، مشرکین کے تمام شرک وہ جائیں گے، اور مشرکین خود جائیں گے دوزخ میں، ان کو اللہ دوزخ میں اوندا کر کے ڈالے گا، لیکن حضرت عزیر کو نہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں، حضرات اولیاء اللہ کو نہیں، فرشتوں کو نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام بت شرک سے بیزار نہ تھے، ان کو شریک ٹھہرایا گیا مگر وہ شرک سے بیزار نہ تھے، ہار پڑتے رہے، پھول لیتے رہے، اور وہ شرک کرواتے رہے، خلق خدا سے منع نہیں کیا۔
لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے شرک کا کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے خدا کا شریک بناؤ. حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا مجھے خدا کا شریک ٹھہراؤ. فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں خدا کا شریک ٹھہراؤ. تو جنہوں نے کہا ہی نہیں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ بالکل عین انصاف کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے, بالکل اصول کی بات ہے. انہوں نے کہا ہی نہیں کہ انہوں نے تو زندگی بھر توحید کی دعوت دی, انہوں نے تو زندگی بھر اللہ کی توحید کی بات. اب اگر ان کے ساتھ کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ مشرک خود جائے گا جہنم میں, انبیاء کرام نہیں جائیں گے. یہ بات چونکہ اس موقع پر تناظر میں آ رہی تھی تو اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے. پھر فرمایا کہ شفیع اور رزاق میں بھی فرق ملاحظہ رکھو. یہ فرمایا وَلَا تَنْفُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یہ بھی یاد رکھ لیں. کیوں جی آپ کیوں پوجتے ہو؟ لکشمی کو کیوں پوج رہے ہو؟ لچھمن کو کیوں پوج رہے ہو؟ یہ شری دیوی کو کیوں پوج رہے ہو؟ یہ عزا کو کیوں پوج رہے ہو؟ یعوق کو, نصر کو کیوں پوج رہے ہو؟ کہنے لگے جی یہ اصل میں نیک بندے گزرے ہیں, ہم ان نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر ان کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ بزرگ تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہماری تصویر کو جو ہے نا پوج رہے ہیں, ہماری تصویر کا خیال احترام کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ بزرگ جو ہے نا وہ ہماری شفاعت کرائیں گے قیامت والے دن. ہم نے ان کی تصویر کا بھی بڑا احترام کیا تھا, تو اس بنا پر جو ہے نا ہم پوچھتے ہیں. اللہ پاک نے رد کر دیا, فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. شرک ساتھ رکھ کر کسی ولی سے بھی توقع نہ کرنا کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا. شرک ساتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توقع نہ کرنا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے. شرک ساتھ رکھ کر کسی نبی سے بھی توقع نہ کرنا کہ وہ نبی شفاعت کرے گا. نبی, اولیاء, ولی اللہ, ایمان والے, فرشتے, کعبہ, حجر اسود, تمام کی تمام نیک چیزیں اللہ کے حضور شفاعت صرف اسی کی کریں گے جو توحید کا ماننے والا ہوگا, کفر نہیں کرے گا, شرک نہیں کیا ہوگا, اور وہ حضور کا غلام ہوگا, با ادب ہوگا, اسی کی شفاعت ہوگی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. آج میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک سوال میرے سامنے آیا, اتفاق سے یہ موقع آ گیا تو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ ہماری خواتین میں سے لیڈیز نے یہ سوال بھیجا ہے کہ تصاویر کا لگانا کمرے میں, عنوان تو یہ بنایا, نیچے کیا لکھا کہ لوگ اپنے پیر و مرشد کی تصاویر کمرے کے کسی بھی حصہ میں لگائیں عقیدت سے, انہیں چومیں, گلے سے لگائیں اور اسی کمرے میں نماز ادا کریں, کیا یہ سب جائز ہے؟ چونکہ عنوان کے مطابق گفتگو آ گئی ہے تو اس لیے میں نے سوال بر موقع پڑھ لیا ہے. ویسے اس طرح کے سوالات یا رکاجات جو ہے وہ آپ پلیز نہ بھیجیں, کیونکہ ہمارے سامنے تفسیر شریف ہے, ہم نے مختصر وقت میں اس تفسیر شریف کا کام مکمل کرنا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ اس کے فیض کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسئلہ حق ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا محقق اور عظیم الشان عالم دین صدیوں میں ہی کوئی پیدا ہوتا ہے. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہمارے یہ 3-4 بڑے اسلامی مراکز یہاں پر ہیں. ان مراکز میں سب سے زیادہ محتاط, سب سے زیادہ تحقیق والا, سب سے زیادہ عظیم ترین, نفیس ترین اور قرآن و سنت کے مطابق نہایت حق کی راہ پر رہ کر انصاف اور عدل و انصاف کے مطابق اور بالکل ایمان اور یقین اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق, قرآن اور سنت کے مطابق کسی کے سارے فتاوی جات اگر مملو ہیں اور صحیح طریقے سے کسی کے فتاوی جات ہیں تو وہ اعلی حضرت امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ ہے. وہ تحقیق کا شاہکار ہے. آپ نے لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے, جاندار کی تصویر حرام ہے. تو تصویر کے بارے میں جو محققین کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تصویر حرام ہے. مگر ایسی تصویر جو جواز والے علماء ہیں, مطلقاً تصویر کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ وہ حرام ہے. پھر جن علماء کرام نے, محققین نے جواز لکھا ہے کہ تصویر کا جواز ہے, وہ بھی اس حد تک جیسے سفری دستاویزات ہیں, پاسپورٹ ہے, شناختی کارڈ ہے, ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے پڑتی ہے. تو عموماً ان چیزوں پر پورے قد کی تصویر تو لگتی نہیں. ان چیزوں میں جب بھی تصویر لگتی ہے انسان کے آدھے دھڑ کی تقریباً تصویر لگتی ہے.
تو پھر جواز کی صورت یوں ہے کہ چونکہ پورا بدن تو ہوتا نہیں، آدھا دھڑ ہے، کبھی اسے زندہ بھی اگر ہونا ہو تو اس صورت میں وہ زندہ نہیں ہے، یعنی اگر اس میں جان بھی پڑ جائے تو آدھا دھڑ جو ہے نا وہ کب تک زندہ رہتا ہے، وہ تو مر ہی جاتا ہے، تو گویا وہ ایک باقاعدہ زندہ وجود نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ جائز ہے کہ جس میں فقط چہرہ ہو، فقط جو ہے نا وہ سینے تک کی تصویر یا چہرے تک کی تصویر ہو جس میں چہرے کی پہچان آ رہی ہو، اور وہ بھی ضروریات کی حد تک. الضرورات تبیح المحظورات، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. تو اس بنا پر ان علماء نے جواز دیا. جب اس کا اتنا جواز ہوا تو اس کے تحت میری اپنی جو اس میں آپ کی خدمت میں جو گزارش جو میں سمجھ سکا ہوں، اللہ تعالیٰ واللہ عالم بالصواب واللہ عالم بحقیقت الاحوال، اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے نفس کے فتنے سے بچائے. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ جب یہ اس حد تک جواز کی بات آئی کہ نہایت ضرورت کے موقع پر جیسے حج کے لیے جانا ہے تو تصویر کی اجازت دی علماء کرام نے، تو تصویر اتاری گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم اعلی حضرت کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہوگا کہ کاش ہمیں بھی ان کی زیارت ہوتی، ہم نے بھی ان کو دیکھا ہوتا. تو اس طرح یہ ہے کہ تمنا سی ایک آتی ہے کہ بزرگوں کی کوئی نشانی ہی موجود ہو تو تاکہ ہم اپنے پاس اس سے سنبھالیں، کبھی دیکھ لیں کہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں. تو چونکہ ایک جنگ کی صورتحال آج پیدا ہو چکی ہے اسلام کی اور اسلام دشمنوں کی، تو عام حالت میں یہ چیز تو بالکل جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن جس طرح حربی کافر کے ساتھ جنگ کے اندر ربا کا لین دین یا سودی لین دین جائز ہے کیونکہ حالت جنگ ہے اور حالت محاربت ہے، اس میں اس کے ساتھ سودی لین دین شریعت نے جائز رکھا ہے. بالکل اسی طرح اس وقت تصویروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، ڈی وی ڈیز کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ہر سو طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے. گانے، فلمیں، غیر مسلموں نے اس حد تک تصویر سازی کا اور تصویروں کے ذریعے بدعقیدگی، بے حیائی، عریانی اور فحاشی پھیلا دی ہے کہ اب کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہی مدد عطا فرمائے. تو جہاں پر ہر سطح پر ہر طریقے سے اس فحاشی عریانی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہو گیا کہ اب ہم اس حالت جہاد اور حالت جنگ میں ہو گئے کہ غیر مسلموں نے ٹی وی کلچر کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس کر، ہمارے بیڈ روموں میں گھس کر وہ بے پردگی اور بے حیائی پھیلا دی ہے کہ الامان والحفیظ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب محبت والو، اللہ کے پیارے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، تصویر کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے. میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس جنگ میں ہم کس طرح حصہ لیں، ہم کس طریقے سے اسلام کے حق میں اس جنگ کو جیتیں. کچھ کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو جس طریقے سے میں نے وہ ایک قاعدہ کلیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، قرآن مجید میں بھی حکم آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُمْ. جہاد کے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارے سے جو بن پڑے تم کوشش کرو کافروں کے خلاف جہاد کی. تو ان کی سریانی اور فحاشی کے خلاف اس جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء، اپنے بزرگان دین، اپنے نیک چہروں کو سر عام کیا جائے، بتایا جائے کہ دیکھو دنیا والوں کے حسن پہ مست ہونے والوں، دیکھو ایسی نیک ہستیاں بھی موجود ہیں، ان کے چہروں سے نور اور برکت حاصل کرو. تو ایمان کو تقویت دینے کے لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی پھر تصاویر کو جو ہے وہ پھیلایا جائے تاکہ ان کی تصاویر کو دیکھیں تو شاید لوگوں کے دل میں ایمان کی طرف، اللہ کی طرف کشش آئے، دین کی طرف کشش آئے. تو دین کی خدمت کی خاطر، اس اچھے جذبے کی خاطر، تو اس کو بھی لفظ تصویر نہیں کہتے. میرا اپنا ایک ذہن اور کنسپٹ ہے اس کے حوالے سے کہ تصویر اس مورتی کو کہتے ہیں، اس مورتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر پورے بدن کا شبہ ہو کہ یہ بدن ہے، پورا بدن ہے، جیسے پتھر، لکڑی اور کسی بھی دوسری دھات کا بنا ہوا مجسمہ. جسٹ لائک جیسے دکانوں میں آج تک اسٹیچوز رکھے ہوتے ہیں. اسٹیچوز جو ہے نا، ان کا مقصد بھی پوجا نہیں ہوتا. اسٹیچوز جو ہے نا وہ دراصل اپنی سودا سامان بیچنے کی ایک چیز ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی مجسمہ ہوتا ہے
اور اسے اگر قابل تعظیم رکھا جائے تو یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے. لیکن جو تصاویر آج کل کاغذ کے اوپر آ رہی ہیں، اس کو میں کہتا ہوں اس کے لیے لفظ تصویر استعمال کرنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں یہ ہے عکس. عکس میں اور تصویر میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ یہ تصویر وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو تصویر بنتی تھی یا جیسے تصویر بنایا جاتا تھا وہ کچھ ایسی ہی تھی، اور وہ غالباً کوئی آرٹسٹ وغیرہ مصور وغیرہ بناتے تھے. ٹھیک ہے، آج کل بھی آرٹسٹ اور مصور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو وہاں بھی حرام تھی، یہاں بھی حرام ہے. لیکن جہاں تک یہ جو کیمرے کے ذریعے تصویر آتی ہے، اس کے بارے میں ہم تصویر کا لفظ استعمال تو کر دیتے ہیں، مگر تصویر کا اطلاق درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں متحرک بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عکس بھی ہے. یہ پھٹ بھی سکتی ہے، جل بھی سکتی ہے، اس میں استقلال نہیں ہے. جبکہ لکڑی یا پتھر یا لوہا یا کسی اور دھات کا جو ہے نا وہ ایک ذرا مضبوط سا ہوتا ہے، تو اس کے پھٹنے جلنے یا اس کا کم احتمال ہوتا ہے. اس لیے چونکہ جو چیز جل ضائع ہو جائے تو وہ عارضی ہو گئی، اور جو عارضی ہو گئی اس کے اوپر اس سے خطرہ یا خدشہ نہیں ہے. لیکن اس کو بھی علماء کرام نے جنہوں نے جواز کی بات لکھی ہے انہوں نے بھی ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس ایسی تصاویر علماء کی ہوں یا بزرگوں کی ہوں تو ان کو بھی محل تعظیم میں نہ رکھا جائے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ ان کی پوجا ہو رہی ہے. کمرے میں بھی اگر رکھیں تو کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر جو ہے وہ نماز میں وہ سامنے نہ آتی ہوں. تو تصاویر کمرے کے اندر بھی اگر آپ کو رکھنی ہے تو اس میں بھی آپ، اور یہ بالکل اس وقت ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ اگر اس مسئلے سے جتنا بھی مطلب جو حق بات تھی وہ میں نے بالکل سب سے پہلے بتا دی، لیکن چونکہ عوام الناس اس مسئلے کے اندر مبتلا ہیں اور سب جگہوں پر اس کی یہ بلا عام ہو گئی ہے، یہ وبا عام ہو گئی ہے، تو اب اس وبا کے چھوٹنے کے لیے اس کے کوئی ایسے ہی راہ تلاش کرنے پڑیں گے کہ جس میں یہ وبا سے اگر جان بھی نہیں چھوٹ رہی ہے تو اس کا کوئی حل اس طرح کا سامنے لایا جائے. اس صورت میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان تصویروں کو، اگر وہ پیر کی تصویر ہے، اگر وہ ماں باپ کی ہے یا کسی عزیز کی یادگار تصویر ہے، تو اس کو نماز میں سامنے نہیں ہونا چاہیے، وہ تصویر پیچھے ہونی چاہیے. اب سوال پوچھنے والیوں نے جس طرح سوال پوچھا ہے کہ بعد ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو اپنے پیر کی تصویر کو ہار بھی پہناتی ہیں. میں نے ایک کسی خاتون سے یہ بھی سنا کہ ان کے گھر میں کوئی پیر صاحب کی تصویر ہے تو جس کے سامنے وہ کھڑے ہو کر روزانہ دعا بھی کرتی ہے اور پیر صاحب کو سلام کرتی ہے اور وہاں کوئی ہار بھی ڈالتی ہے اس کی تصویر کو. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بالکل خلاف اسلام ہے. میں مختصر سے مختصر یہ جواب دوں گا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہی چیز آہستہ آہستہ آگے چل کر شرک کی طرف چلی جاتی ہے. آج تو ہم اس سے سمجھانے والے ہیں، کل کو اگر ہم بھی نہ رہیں تو پھر اسے آہستہ آہستہ اس نے کہا پیر صاحب تو سنتے ہیں، پیر صاحب کی تصویر کو ہم مانتے ہیں، پیر صاحب کی تصویر ہے، پھر وہ چڑھاوے شروع ہو جائیں گے، پھر بہت کچھ ہو جائے گا، پھر آگے بات بڑھتی. شرک کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس رستے کو روکنا چاہیے. تو ہمیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جہاں تک تعظیم ہے اسلام کی تبلیغ کی خاطر اگر تصویر کی ضرورت پڑتی ہے مجبوراً کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن جہاں تصویر کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ عیاشی کی خاطر تصویر بنی ہے یا اس تصویر کا مقصد جو ہے وہ تو وہ مکروہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تصویر احترام اس کو دے دیا جائے، تعظیم دی جائے اس طریقے سے کہ دیکھنے والے کو پوجا لگے، تو وہ تو بالکل حرام ہے اور حرام قطعی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور جو ایسی عورت ایسا کام کر رہی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، میں ان تمام ایسے مسلمانوں سے دنیا بھر کے لوگ سن رہے ہیں، ان تمام مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے پیر صاحب کی اس تصویر کو اس جگہ سے ہٹائیں اور کمرے میں کسی پچھلی جگہ پر ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر کبھی ان کی زیارت کا دل میں ارادہ ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھیں تو صرف اس نیت سے، لیکن اس کی تعظیم مت کریں، اس کو ہال پھول مت چڑھائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مت کریں. دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں، رسول پاک کے وسیلے سے کریں، انہی پیر و مرشد سرکار کے وسیلے سے دعا کریں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت کسی بھی صورت میں کسی پیر کی، کسی تصویر کی اور کسی بندے کی بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.